اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شعراء میں سورہ نمبر 26 سورہ شعراء میں قوم نوح اور ان کے بعد عذاب پانے والی قوموں کے واقعات تاریخی اعتبار سے ہم پڑھ رہے تھے۔ جن قوموں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے ان میں قوم ثمود کے بعد جو قوم بڑے عذاب سے دوچار ہوئی اور اہل عرب ان کے احوال سے کچھ واقفیت بھی رکھتے تھے، وہ قوم لوط ہے۔ قوم لوط عراق اور فلسطین کے درمیان اس علاقے میں رہتی تھی جو آج کے اردن کے جنوب مشرق یعنی ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہے۔ بائبل میں ان کے مرکزی شہر کا نام سدوم بتایا گیا۔ تلمود میں ان کے 4 اور بڑے شہروں کی تفصیل بھی آتی ہے۔ ان کتابوں میں انہیں سدوم اور امورا کی بستیاں کہا گیا۔ ان بستیوں کے درمیان کا سارا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ میلوں تک بس ایک باغ ہی باغ دکھائی دیتا تھا۔ یہ پرانی کتابوں سے جو پتہ چلتا ہے وہ ہے، اور یہ کہ وہ اتنی زبردست قوم جو میلوں تک باغ ہی باغ ہے اور خوب اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن اس طرح سے اس قوم کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا گیا کہ بستیوں کے آثار تک اب باقی نہیں ہیں۔ صرف بحیرہ مردار ڈیڈ سی جو بحر لوط جسے کہا جاتا وہ ان کی یادگار رہ گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے اور آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والے تنہا مرد تھے۔ کچھ عرصہ مختلف مقامات پر دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور پھر اہل سدوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ ان کی بیوی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ یہاں اس قوم کا ذکر بھی اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح اس صورت میں دوسری اقوام کا ہو رہا تھا۔ قوم کا سب سے پہلا جرم جو بتایا گیا، پیچھے بھی دیکھتے آ رہے ہیں واقعات میں، وہ یہاں بھی بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 160 دیکھیے، 160۔ کذبت جھٹلایا قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے مرسلین کو جھٹلا دیا۔ قوم لوط نے رسولوں کو۔ عذاب پانے والی ساری قوموں کا مشترکہ جرم اس صورت کو جب پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ جو سب سے بڑا جرم جس کا سب سے پہلا ذکر ہوتا وہ یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ اپنے رسول کی بھی بات نہیں آئی، ہر جگہ مرسلین ہے، رسولوں کو جھٹلایا، اس بات کو ماننے سے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجنے والا ہے۔ اپنے رسول کی بات ماننے سے، ان کو نبی اور رسول ماننے سے ہی انکار کیا ایک طرح سے۔ اور پھر بالکل وہی بات چلتی ہے جو پیچھے آ رہی تھی مسلسل۔ اب یہاں پہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا بات کی؟ اذ قال لہم، جب کہا لہم اخوہم، ان کے بھائی، لوط نے، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ کہ اب ان کے بھائی اب انہی کی قوم میں رہتے تھے، اس قوم کے فردی تھے، انہیں بھی اخوہم کہا جا رہا ہے۔ اخوہم کہنے میں کیا کچھ یاد دلایا گیا وہ ہم سمجھتے آ رہے ہیں پیچھے سے۔ خاص طور پر یہ بات بھی کہ بھائی جس طرح سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتا ہے اپنے بھائی کا، اسی طرح اللہ کے رسول بھی اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، اپنی قوم کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کے ہمدرد ہوتے ہیں، انہی کے بھائی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ جانتے ہو کیسے ہیں وہ، اور ان پہلی دعوت ہی کس چیز کی ہوتی ہے؟ سوال کی طرح وہ سامنے رکھتے ہیں، سوال بھی اور نہیں بھی۔ اللہ کیا نہیں، یعنی لازمی چیز تھی یہ تو ہوتا۔ تتقون کے تقوی اختیار کرتے، پاکیزگی کی زندگی اختیار کرتے تم، اللہ تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ اتنی گندگیاں پھیل رہی ہیں، اتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، اتنے فساد دنیا میں پھیل رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے؟ اللہ تتقون، کیا تم نہیں بچتے؟ بالکل وہی دعوت جو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے ہر نبی کی تھی، سب سے پہلی دعوت تھی، جیسے کہ بتائی گئی تقوی کی دعوت، تقوی کی طرف توجہ دلانا۔ ایک دفعہ نہیں، 2 3 دفعہ ہر نبی نے اس کی طرف توجہ دلائی، اور پھر اپنا کردار سامنے پیش کرتے ہیں اسی طرح۔ انی لکم رسول امین، میں ہوں تمہاری طرف رسول، میری بات ماننے کی ضرورت کیوں ہے؟ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور پھر امین بھی ہوں، امانت دار ہوں، پوری امانت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کا پیغام جو کا تم تک پہنچانے والا ہوں، تو تمہیں میری اطاعت کی ضرورت ہے۔ اس لیے تم کیا کرو؟ فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ وہی ایک فلاح کا راستہ ہے، وہی ایک تقوی کا راستہ ہے۔ اللہ کا تقوی ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، تو پھر
کون سے راستے پر چلنا ہے؟ رسول کے اطاعت کے راستے پر، میری اطاعت کا راستہ اختیار کرو، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور پھر بتاتے ہیں اپنی اطاعت ہی کے لیے ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، ما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں مانگتا تم سے، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، اس کام پر جو پیغام تک پہنچا رہا ہوں، من اجر کوئی صلہ، کوئی اجر میں نہیں مانگ رہا ہوں۔ بالکل رسول کس طرح بے غرضی کے ساتھ صرف انسانیت کی فلاح کے لیے لوگوں کو پکارتے ہیں، اور بالکل اسی طرح جس طرح ہر نبی ہر رسول نے کہا تھا، بالکل اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور میرا اجر تو رب العالمین پر ہے، اللہ کے لیے، للہ کام کرنے والا ہوں، صرف اللہ کے خاطر، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب سے اجر پانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ مسلسل یہ کردار انبیاء کا ہمارے سامنے رکھا گیا کہ کتنی دفعہ اس آیت کو ہم پڑھ چکے، ابھی اس سورت کو پڑھتے ہوئے اس آیت کو اپنے دل میں بھی اتارنے کی ضرورت ہے نا۔ اسی طرح اللہ کے دین کا کام، اللہ کے بندوں کی اصلاح کا کام، جو بھی نیکی کر رہے ہوں اس کا اجر کے لیے کس طرف نظر ہو، صرف اور صرف اجریہ الا علی رب العالمین، میرا رب العالمین، میرے رب جو عالمین کا رب ہے، صرف میں اس سے ریوارڈ چاہتا ہوں، اس سے اجر چاہتا ہوں، اس سے جزا لینا چاہتا ہوں، اور کوئی میں تم سے اجر نہیں مانگ رہا، کوئی تم سے سوال نہیں کر رہا، کوئی بدلہ میں تم سے نہیں چاہ رہا۔ ہر نیکی بھی، چھوٹی سے چھوٹی کوئی سی بھی نیکی کسی کے ساتھ کر رہے ہوں، وہی کردار ہمارا ہونے کی ضرورت ہے کہ کسی سے کوئی اور امید نہیں ہے، بے غرضی کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوں۔ اور پھر یہ سب بتانے کے بعد، یہ سب باتیں تو وہ تھی نا جو ہر نبی نے کی، ہر رسول نے اپنی قوم سے کی، لیکن پھر اب اس قوم کے جو خاص بیماری ہے، ہر قوم کی جو خاص بیماری ہے اس پر بھی ٹوکتے نا ان کے رسول، ان کے نبی۔ تو وہ یہاں پہ کہتے ہیں اتاتونا، کیا تم آتے ہو، کیا تم مائل ہوتے ہو، یا یہ کہ ان سے شہوت پوری کرنا چاہتے ہو، دکرانہ مردوں سے، الذکرو انثی کی ضد، جیسے میل کے لیے کہا جاتا ہے مرد لڑکا، ولد کی جمع جس طرح ولدان ہوتی ہے، اسی طرح الذکران ہے کہ مردوں کی طرف آتے ہو، مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو تم۔ یہ ان کی بیماری ہے، ان کا سب سے بڑا جو گناہ وہ کرنے والے تھے، جس کے لیے وہ مشہور ہے، عملے قوم لوط ہی کہلاتا ہے نا، تو اس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، من العالمین، اہل دنیا میں سے۔ من العالمین دو ہی لفظ ہیں، مگر اب اس کے بہت کچھ معنی ہو سکتے کہ عالمین میں سے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ ایک تو یہ کہ عالمین میں، جہان میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنی عورتیں پیدا کی ہیں، ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنے کے فطری مواقع تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہو، اس کے چھوڑ کر، اس سے منہ موڑ کر تم دوسرے مردوں کی طرف راغب ہوتے ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی کہ عالمین، من العالمین کہنے کا کہ عالمین میں سے کہ کسی نے یہ کام نہیں کیا جو تم کرتے ہو۔ عالمین ہر زمانے کے لیے بھی کہا جا رہا ہو کہ ابھی تک انسانوں کی تاریخ میں یہ کام کسی نے نہیں کیا جیسے کہا جا رہا ہو، یا یہ کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا کرنے والا نہیں ہے جو برائی کر رہے ہو، جو تم کام کر رہے ہو۔ تو وہ انتہائی سختی سے ان کی اس برائی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جس میں وہ مبتلا تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے کیسا فطری راستہ رکھا ہوا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ایسا برا کام کرتے ہو جو کام کسی نے نہیں کیا، کسی اور مخلوق نے تک نہیں کیا، کہ کبھی زمانے میں نہیں ہوا، وہ کام تم کر رہے ہو۔ اور پھر مزید کہتے ہیں وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، تذرون وزارہ سے واو ڈال رہے، وزارہ یدیرو چھوڑ دینا، اور تم چھوڑ دیتے ہو، تا آ رہا ہے نا، تو تم چھوڑ دیتے ہو ما خلقا، جو پیدا کیا لکم تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہوا ہے، ربکم تمہارے رب نے، رب جو پالنے والا ہے۔ اور سچ مچ یہ سوچیں تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے میاں بیوی کے تعلق کا، یہ پورا جو نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے فطرت کا، کس طرح وہ جو ہمارا پالنے والا ہے اسی کا دیا ہوا ہے انسانوں کی اپنی بہتری کے لیے، انسانی معاشرے کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نظام رکھا، ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی، ایک دوسرے کے لیے تسکین کا سامان رکھا کہ مل کر وہ گھر بنائے، مل کر وہ انسانوں کی بہترین تربیت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کو سنبھالنے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ خلق لکم
خلقکم ربکم، جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا، من ازواجکم، تمہاری ازواج میں، تمہاری بیویوں میں، اس کو چھوڑ دیتے ہو، اس کی پرواہ نہیں کرتے. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑے ہوئے سرکشی کرنے والے. قوم عادون، سرکش قوم ہو تم. یعنی اصل بات کیا ہے، غلط کام جیسے کوئی کرنا چاہتے ہیں نا، وہ ہر الٹا کام کرنا ہے، ہر غلط کام ہی کرنا ہے، تو حد سے نکلنے والے لوگ ہو تم. تو اصل بات یہ کہ تم ہی حد سے نکلنے والے ہو. وہ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، انہیں ایک طرح سے توجہ دلا رہے ہیں ان کی برائی کی طرف. سورہ اعراف اور سورہ عنکبوت میں بھی اسی طرح سے آتا ہے کہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو دنیا کی مخلوق میں سے کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا. آج کل کہا جاتا ہے نا جیسے کوئی جینیٹک بیماری ہو، حالانکہ اگر جینیٹک ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی ہونی چاہیے تھی. ایسا کوئی نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں رہا، ایسا کوئی مرض ایسا تھا نہیں. اور ایسے کام تم کر رہے ہو، وہ انہیں ٹوکتے ہیں. بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف تم راغب ہوتے ہو. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جس طرح کہا جا رہا ہے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم، کہ چھوڑ دیتے ہو جو کچھ پیدا کیا اللہ نے تمہارے ازواج میں. تو ایک تو مطلب یہ بھی کہ بیویوں سے شادیاں کرنے کے بجائے، بیویوں کے ساتھ رہنے کے بجائے نعوذ باللہ مردوں کی طرف جا رہے ہو. دوسرے ایک مفہوم یہ بھی مفسرین لیتے ہیں کہ بیویوں کے پاس بھی غیر فطری طریقے سے جاتے ہو. یعنی ازواج میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ رکھا ہے، جو فطری طریقہ ہے، اس کے بجائے تم دوسری طرح سے جاتے ہو. سورہ بقرہ کے آیت 222 میں آتا ہے، جہاں حیض کے احکامات آتے ہیں، وہاں پہ ہے کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یعنی جب وہ پاک ہو جائیں، یعنی حیض سے پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ ان کے پاس آؤ جہاں سے جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا. امرکم اللہ، امر اللہ کا امر ہے، وہ فطری حکم ہے، جو جس طرح کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر اسی طرح سے آؤ کا وہاں پہ ہے. قرآن میں دوسری جگہ بھی اس طرح کا اشارہ ملتا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے اسے تلاش کرو، اس کے لیے کہا گیا سورہ بقرہ میں. وہ یہاں پہ وہ بھی احساس دلا رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وہ طریقہ اختیار نہیں کرو. حدیث میں بھی ایسے شخص پر لعنت کی گئی جو بیوی کے پاس غلط طریقے سے جائے، یعنی پشت کی طرف سے. جیسا اللہ کا حکم ہے اسی طرح سے بیویوں سے بھی تعلق ہو. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اور اس میں کیسی حسرت ان کی نظر آتی ہے کہ بل انتم قوم عادون، اور بلکہ تم ہو عادون، حد سے گزرنے والے، فطری طریقے کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے اختیار کرنے والے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چلنے والے ہو. یہاں پہ لوط علیہ السلام نے ان کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اس کا جو ذکر کیا وہ یہاں سورہ شعراء میں نقل کیا گیا، لیکن قرآن میں دوسری جگہ ان کے اور بھی جرائم کی تفصیل آتی ہے. جیسے سورہ عنکبوت میں کہا گیا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيِكُمُ الْمُنْكَرَ، کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو. اِنَّكُمْ، ہمیں سوال کی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں نما بھی، کہ تم یہ کرتے ہو کہ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، مردوں سے مباشرت کرتے ہو، مردوں کے پاس آتے ہو، اور وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، جیسے راستے کاٹتے ہو. کیا مطلب؟ راستے پر جیسے ڈاکے مارنے کے لیے بیٹھتے ہو، لوگوں کے لیے راستے سے گزرنا ناممکن بنایا ہوا ہے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں علانیہ برے کام کرتے ہو، یعنی ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ علانیہ وہ کام کرتے ہو. ایک گناہ انسان جب تک چھپ کر کرے تو پھر کچھ تو اس میں حیا بھی ہے، لیکن اس کے بجائے اس پہ پراؤڈ فیلنگ کو جیسے پروموٹ کیا جا رہا ہو، اس کے پراؤڈ منتھ منایا جا رہا ہو، اسے عام محفلوں تک میں اس کو کر رہے ہوں، اس پہ بات چیت کر رہے ہوں، تو وہ تو پھر جیسے حد سے ہی گزر جانا ہے. وہاں پہ ان کا بھی یہ حال تھا کہ وہ اپنی مجلسوں میں علانیہ برائیاں کرتے تھے، برے کام کرتے تھے. سورۃ النمل میں آتا ہے کہ وہ یہ بے حیائی کے کام کھلم کھلا بھی کرنے والے تھے. اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کہ کیا تمہارا حال ہو گیا ہے کہ دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے فحش کام کرتے ہو. تلمود میں ان کے حالات کے اور تفصیل بھی آتی ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی جو کام وہ کرتے تھے. یہاں پہ بھی تھوڑا ہم نے اشارہ دیکھا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور کہ وہ راستے کاٹتے ہیں. وہاں آتا ہے جو پچھلی کتابوں میں کہ جو حالات لکھے ہیں اس کا خلاصہ تفہیم میں دیا گیا کہ ایک مرتبہ کوئی مسافر، اعلامی مسافر لکھا ہے، ان کے علاقے سے گزر رہا تھا، راستے میں شام ہو گئی
اور مجبوراً ان کے شہر صدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ تو اس کے ساتھ اپنا زاد راہ تھا کہ کسی سے اس نے میزبانی کی درخواست نہیں کی کہ بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا، مگر ایک صدومی اصرار کے ساتھ اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا، رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا، اس کا زین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ کر اسے نکال باہر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت سارہ نے حضرت لوط کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اپنے غلام علی عازر کو صدوم بھیجا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک صدومی ایک اجنبی کو مار رہا ہے۔ اس غلام نے اسے شرم دلائی کہ تم بےکس مسافروں سے یہ سلوک کرتے ہو، مگر جواب میں سرے بازار اس کا سر پھاڑ دیا گیا اس غلام کا۔ تو یعنی کتنی حد ہے، ان کی فساد پھیلایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ کہتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں، خود ان کی پرانی کتابوں میں جو باتیں ان کی لکھی گئیں، ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کہیں سے ان کے شہر میں آیا اور کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ وہ فاقے سے بدحال ہو کر ایک جگہ گرا پڑا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا، اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی۔ کوئی صحیح کام کرے تو اس کو ملامت دی جاتی اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ سب بتانے کے بعد تلمود کا جو مصنف ہے وہ لکھتا ہے کہ یہ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے خیریت سے گزر نہیں سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ تاجر اگر شامت کے مارے وہاں چلے جاتے تو برسر عام لوٹ لیے جاتے اور ان کی فریاد کو ٹھٹوں میں اڑا دیا جاتا۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا، اور اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ علانیہ بدکاریاں کرتے تھے، اور لوط علیہ السلام کی زبان کے سوا کوئی زبان ان کو ٹوکنے والی نہیں تھی۔ تو اسی بات کو قرآن میں کہا گیا ایک جگہ کہ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ پہلے سے بہت برے برے کام کرتے تھے۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا نا کہ کوئی اتنا بڑا برا کام کوئی اور ہر معاملے میں بہت اچھے اور نیک ہوں اور اس لیے کر رہے ہوں۔ برائیاں تو برائیوں کو جنم دیتی ہیں، ایک برائی کریں تو دوسری برائی اور آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اس قوم کا بھی حال تھا کہ اتنی زیادہ برائیوں میں ملوث تھے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور اب وہ انہیں نصیحت کر رہے ہیں، وہ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا جواب کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آیت 167 دیکھیے۔ قالا، کہا انہوں نے، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، یا لوط، اے لوط، لتکونن، تو ہو جائے گا، من المخرجین، نکالے جانے والوں میں سے، یعنی انہی کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اور یہ جیسے کہہ رہے ہیں من المخرجین، ایسا لگتا ہے کہ اوروں کو بھی جیسے نکال چکے تھے۔ کوئی صحیح بات کرنا چاہے، کوئی انہیں ان کی برائی پہ ٹوکنا چاہے، اس کو ہی شہر بدر کر دیں۔ تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی دھمکی دیتے ہیں۔ دھمکی کیسی ہے؟ جیسے کہ گویا بس اب انہیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ نمل میں آتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں یہ بات طے ہی کر چکے تھے کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ لوط اور اس کے خاندان والوں اور اس کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہی جیسے کوئی برا کام کر رہا ہے اور پاک باز بن رہے ہیں، اور انہی کو نکال دیا جائے، بستی سے نکال دو۔ وہ یہ کہتے ہیں کتنا بہت ہی انتہائی سختی کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں، سختی سے جواب دے رہے ہیں، ان کو نکال باہر کرنے پر ہی اتر آئے ہیں۔ وہ تو اتنی سختی سے بات کرتے ہیں، اور ان کا جواب حضرت لوط علیہ السلام کیا دیتے ہیں؟ قالا، کہا، انی، بے شک میں، لی عملکم من القالین، کہ میں تمہارے کام سے بیزار ہوں۔ القالین کہہ رہے ہیں من القالین، قالین میں سے ہوں، بیزار لوگوں میں سے ہوں۔ قالین کا لفظ القلا جو ہے اس کے معنی ہوتے جیسے بہت ہی بغض کی شدت ہونا، بہت جیسے کسی سے سختی سے ناراض ہونا۔ ما ودعک ربک وما قلی، ہم سورہ ودعہ میں پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا، نہیں، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، تم سے ناراض نہیں ہوا ہے۔
اس کا روٹ وٹ قاف لام یہ قاف لام واو، قلون ویسے پھینکنے کو بھی کہتے ہیں، کسی کو اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ اب یہاں پہ اتنی جیسے فیصلہ کن دھمکی انہوں نے دی لوط علیہ السلام کی قوم نے، کہ اس سے ایسا نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے دب جائے یا یہ کہ اپنا کام چھوڑنے کی بات سوچیں، بلکہ کیا ہوتا ہے بالکل جواب بھی وہ اسی طرح بھرپور طریقے سے دے رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام سوچیں پوری قوم ایک طرف ہے، ایک ہی مسلمان گھر ہے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہاتھ سے برائی کو روکنا ناممکن ہو رہا ہے، تب بھی زبان سے تو اس کی بیزاری کا اظہار کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے کیسی شدید دھمکی دی تھی کہ وہ دین سے بالکل پلٹ ہی آئے، لَإِلَّمْ تَنْتَهِ، کہ اگر تو باز نہ آیا تو لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سار کر دوں گا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، بس ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ وہ اتنی سختی سے بات کرتا ہے باپ، اور جواب میں ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ ایک تو یہ سلام علیکہ کا کہ آپ پر سلامتی ہو، اور اپنے باپ سے تو تعلق اور محبت ہی کا اظہار ہے اس کے جواب میں بھی۔ اس کے صرف مریم میں یہ گفتگو ہے، پوری گفتگو بہت پڑھنے والی ہے، پورا جب دعوت دیتے ہیں اپنے باپ کو تب بھی یا ابتی کہہ کے باپ جو ہے وہ اتنا سختی سے جواب دیتا ہے ان کو، اور اس کے جواب میں بھی وہ تو سلام علیہ کہتے ہیں، اور استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اور یہ کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اپنے رب سے، میرے رب سے، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اتنے ایسے باپ سے بھی دلی تعلق ہے، محبت ہے اس سے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی محبت سے یا اس کے اتنے پریشر سے، اس کے اتنے سخت جواب سے وہ کام کو چھوڑنے کا سوچ لیں یا نصیحت کرنا چھوڑ دے، بلکہ صاف صاف جواب بھی دے دیتے ہیں، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، تو اس کو تو بس چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پیچھے سورہ شعراء میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھ آئے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ میرے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، وہ جو انہوں نے خدا اپنے بنائے ہوئے ہیں وہ تو میرے دشمن ہیں۔ تو اصل چیز یہاں پہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بات ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تمام انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ عمل سے تو بیزار ہے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں تم سے بیزار ہوں، نہیں کہا، لِعَمَلِكُمْ کہا، میں تمہارے عمل سے، تمہارے کام سے، جو برے کام تم کر رہے ہو اس سے تو میں بیزار ہوں، بیزار ہونے والوں میں سے میں ہوں، پر خاموش ہو جانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اس کو برداشت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اسے اچھا سمجھنے والوں میں سے نہیں ہوں اس عمل کو تمہاری اس پریشر کی وجہ سے، بلکہ میں ان بیزار ہونے والوں میں سے ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے اس اسوے میں کیسے ان کے پیرووں کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ خواہ کتنی ہی شدید دھمکیاں دی جائیں، کیسا ہی پریشر ہو، وہ برائی کو برائی کہنے سے نہیں رکتے، برائی کو برائی کہتے ہی ہیں، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان سے دشمنی کریں برائی کرنے والوں سے، بلکہ اسی طرح سے قال انی لعملکم من القالین، کہ بس ان کے عمل سے بیزاری، انسانوں سے نفرت اور بغض نہیں بلکہ برائی سے، گناہ سے، ان کے برے عمل سے۔ انبیاء کرام تو اپنی قوم کے لیے صرف خیر خواہی ہی چاہتے ہیں، انہیں آگ سے بچانے کے لیے ان برے اعمال ان کو برا کہتے ہیں۔ قوم تو آگ میں لے جانے والے کاموں پر اصرار کرتی ہے، اور ان کے نبی کیا کرتے ہیں؟ انہیں اس سے بچانے کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اسوہ آج ہمیں بھی بہت کچھ اس اسوے سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل یہی برائی آج کیسی پھیل رہی ہے۔ دنیا کے شیاطین اس فحش اور اس گند کو، اتنی بری چیز کو ایک نارمل چیز اور ہر ایک کا ذاتی معاملہ اور یا کوئی جینیٹک تھنگ بتا کر انسانوں کو اسے قبول کرنے پہ جیسے مجبور کر رہے ہوں، اور اس کے لیے اتنی کوششیں ہیں کہ آج اگر ہم اپنی اولادوں سے بھی جیسے بات کریں، کتنے ایسے ہے آج کل کے یوتھ مسلمانوں میں کے بچے، کچھ تو خیر بالکل ہی ایسے بھی ہیں جو اسی میں مبتلا ہی ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، لیکن جو نہیں بھی ہیں خود نیک ہیں بچے، مگر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ تو دوسروں کا ذاتی معاملہ ہے، یا یہ کہ جیسے وہ کوئی مجبور ہے کرنے پہ، ان کی ایک نارمل چیز ہی ہے۔
اور یہ کہ جیسے اٹس ناٹ مائی کنسرن، اس طرح کا جواب ملے گا، وہ رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی برائی کو دیکھ کر اس کو برا نہ سمجھنا ایسا ہے جیسے ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر برائی کو برائی نہیں سمجھا تو ایمان ہی نہیں ہے، یا یہ کہ ہم بھی اسی برائی میں شریک ہیں۔ ایمان کی 3 درجوں والی حدیث سب کو یاد ہی ہوگی، اسے خود اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، ایک دوسرے کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روک دیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، وہ بھی نہیں کرنا ممکن ہے تو کم از کم دل میں برا سمجھیں، اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ کیسی خطرناک بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ دل میں ہی برا سمجھنے پہ اگر انسان بڑا مطمئن رہے کہ ہاں ہم تو برا سمجھتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوتا نا، ایک فطری چیز ہے۔ کوئی چیز اگر بار بار سامنے آتی رہے، دیکھتے ہی رہیں اس کو، اور اس کے خلاف کچھ آواز نہیں اٹھا رہے ہو، کچھ کوشش نہیں کر رہے ہو، اسے بات چیت نہیں کر رہے ہو، تو کتنے دن رہ سکتا ہے نا؟ تھوڑے ہی عرصے میں بری چیز صحیح لگنے لگتی ہے۔ وہ چیز جس کو کچھ عرصہ پہلے ہم خود بہت ہی برا سمجھتے تھے، آج ہمیں نارمل چیز لگتی ہے، نارم لگنے لگتی ہے، کیونکہ وہ مسلسل ہو رہی ہے نا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیسے سمجھنے، بات کرنے، بات چیت کرتے رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس سے نفرت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، کہ میں اس تمہارے عمل سے بیزار ہوں، وہ بیزاری کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہے کتنا برا کام نا۔ ایک غلط کام اختیار کرنا، پھر اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنا، پھر اسے سائنسی تحقیق کا نام دے دینا، پھر اس کے خلاف کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہ دینا کہ جیسے ہم نے تو تحقیق کر لی کہ ہاں یہ نیچرل چیز ہے، کچھ انسانوں میں اس طرح ہوتا ہی ہے، اور پھر کوئی اور کر بھی نہیں سکتا، کوئی تحقیق، کوئی بات اس پہ نہیں کر سکتا۔ سوچیں، اور اس طرح کے پھر جن کے بالکل جیسے مائنڈ سیٹ ہو جائے، برین واش جیسے ہوئے ہوئے ہوں، انہیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی فطرت میں بہت سے غلط دائیں ہو سکتے ہیں۔ کسی کی فطرت میں حسد زیادہ ہے، کسی کی فطرت میں غصہ ہے، کوئی سستی کا شکار ہے، کوئی کسی میں بخل زیادہ ہے، بلکہ اور بھی زیادہ بڑی بڑی چیزیں، کچھ انسانوں کو تو انسانوں کو قتل کرنے میں اور اذیت دینے میں لذت لے رہے ہوتے ہیں، کریزی، ایسے کریزی انسان بھی دنیا میں موجود ہیں، موجود رہے ہیں۔ تو کیا ان سب فطرت کی خرابیوں کو چھوٹ دے دینا کہ وہ انسانیت کا ٹیا پانچا کر دیں کسی طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو سوچے کوئی قتل ہی کرنے کے جیسے ایڈکشن لگ جائے تو اسے لے جا کر جیل میں بند ہی کرنا ہوتا ہے نا، کہ وہ تو بیماری ہے۔ کسی میں کوئی غصہ بھی ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ دوسروں کو غصہ بس برداشت ہی کرنا پڑے گا، اسے کنٹرول کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر یہ بھی کسی کے اندر ہے تو اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ہیں بھی اللہ کے نیک بندے، ان کے اندر اس طرح کا داعیہ موجود ہو مگر وہ اس کو کنٹرول کر کے برائی میں مبتلا نہیں ہوتے، اپنے آپ کو خود کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور وہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے یعنی برائی کو برائی اتنا زیادہ برائی سمجھے تبھی ہو سکتا ہے۔ اس کو اگر انسان بہت ہی ایزی لے کہ چلو ٹھیک ہے جیسے وہ ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری اولادیں اس میں مبتلا ہونے کے خطرے میں ہوں گی۔ آج کی دنیا میں تو سوچیں، ظاہراً تو ایسے لوگوں کو مظلومیت سے بچانے کی کوششیں شروع ہوئی تھیں، لیکن عملاً تو ان گندگیوں کو پروموٹ کرنے کی کیسی کوششیں ہیں، بلکہ فحاشی اور گناہ کا سیلاب ہے جو ہمارے معصوم بچوں کو بہا لے جانا چاہتا ہے۔ ہماری کتنی زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کتنی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، کیسے بلکہ ایکٹیویٹیز، لوگوں میں اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا، اپنے حلقوں میں اس برائی پر سخت بیزاری کا اظہار کرنا، یہ سب انتہائی ضروری سمجھ میں آتا ہے۔ اور وہی کام یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام نے کیا، یہ کہہ کر کے انی لعملکم من القالین، اور کہا جاتا آگے آیت 169 دیکھے، ربی نجنی، اے میرے رب مجھے نجات دے، و اہلی، اور میرے گھر والوں کو، مما، اس سے، یعملون، جو وہ کرتے ہیں۔ بات ان سے تو وہ کر رہے ہیں، کشمکش پوری چل رہی ہے۔ اب پتہ ہے کہ اتنی زیادہ جو برائی کا طوفان، اور جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جیسا آج ہمارے سامنے سیلاب چل رہا ہے، وہ سیلاب وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے اثرات میرے گھر والوں پہ بھی آ سکتے ہیں۔ ایک تو اثرات آئے ان کی برائیوں کے، اور پھر جو برائیوں کا نتیجہ ہوتا ہے وہ نتیجے سے بھی بچنا چاہتا ہے نا،
ضروری اس کا کچھ غلط نتائج نکلتے ہی ہیں. وہ جو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، جس قوم میں اللہ کے رسول جو برائی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب وہاں تو جیسے وہ عذاب کو دعوت ہی دے رہے ہیں. تو مما یعملون کہنے میں مفسرین نے یہاں پہ یہ بھی مطلب لیا کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں، جس کا جو نتیجہ نکلنا ہے، جو عذاب آنے والا ہے، اس سے مجھے نجات دے. چھوٹی سی کیسے خوبصورت دعا ہے، بلکہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. ربی نجنی و اہلی مما یعملون. کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ایک چیز نہیں کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، اس سے مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے اہل کو تو بچا لے، ان کے عمل سے بچا لے، اس کے عمل کا اثر ہم پر نہ آئے، ہمارے گھر والوں پر نہ آئے. اور لیکن یہ نجات ملتی کس وقت ہے؟ جب یہ کہ ان برے اعمال سے ویسی نفرت بھی ہو جیسی حضرت لوط علیہ السلام نے ظاہر کی، اس کے لیے کوشش بھی اسی طرح سے کرنے بھی والے ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دعا کو ہمارے لیے سن بھی لیں. اور پھر دعا کیسے قبول اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہی ہے، جواب بھی آ جاتا ہے. فَنَجَّيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب، ان سب کو ہم نے نجات دے دی، انہیں ہم نے بچا لیا. اور پوری قوم جن کو اپنی بستی سے نکالنے کے در پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. انہوں نے دعا کی تھی ربی نجنی و اہلی، میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان فنجیناہ و اہلہ، پس نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو. لوط علیہ السلام کی اتنی کوششوں کے نتیجے میں ان کے گھر والوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا. اجمعین جو کہا گیا، بس ان کو بچا لیا گیا، سب کو زبردست عذاب سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچانا چاہا انہیں بچا لیا، کو عذاب دینا تھا انہیں دے دیا. لیکن اللہ عجوزن فی الغابرین، سوائے بوڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. گھر والوں میں سے بھی ایک گھر والے تھے جو ایمان لائے، ان گھر والوں میں سے بھی ایک پیچھے رہ جانے والی تھی. عجوزن اسے کہا گیا بوڑھی عورت. عجوز کہتے ہیں ایسی عورت جو جیسے اولاد پیدا کرنے سے عاجز ہو چکی ہے. بوڑھی عورت کون تھی؟ اگلی صورت تھی، سورۃ النمل میں بتایا گیا. وہاں پہ کہا گیا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، بات اسی طرح کی جیسے یہاں ہے کہ ہم نے اسے نجات دی، اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، اس کی بیوی کو، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، اس کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. انہی کی بیوی تھی لیکن وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. غبارہ کے معنی ہوتے ہیں پیچھے رہ جانا، اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جانا. اردو میں ہم غبار کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جس کے لیے جیسے سواری آگے چلی جاتی ہے، پیچھے دھول کا غبار رہ جاتا، اسے جیسے غبارہ پیچھے رہ جانے والے. اللہ کے برگزیدہ بندے کی بیوی ہونے کے باوجود وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی. ان سارے پیچھے رہ جانے والوں کی جو پیچھے رہ گئے تھے وہ تو جیسے مٹی دھول کے غبار جتنی بھی اہمیت نہیں تھی. قوم لوط کے انجام کے ساتھ اس خاتون کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آتا ہے. جہاں ان کے عذاب کا ذکر ہے وہاں یہ بھی یاد دلایا گیا کہ وہ ایک تھی جو پیچھے رہ گئی، وہ ایک بڑھیا تھی جو پیچھے رہ گئی. اب یہ بار بار یاد دہانی کیوں کی گئی؟ کہ انسانوں کی یاد دہانی کے لیے کہ اگر عمل صحیح نہیں ہے تو قریب سے قریب تر رشتہ بھی کام نہیں آ سکتا. اس خاتون کا یہ انجام کیوں ہوا؟ سورہ تحریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ اس کا تذکرہ آتا ہے کہ کانتا تحت من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 صالح بندوں کے گھر میں تھیں مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی. اب یعنی اس خیانت کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں، جو سمجھ میں آتا ہے. اب قرآن میں ان کی خیانت کی تفصیل تو نہیں ہے کہ کیا خیانت کی، لیکن خیال یہ کیا جاتا کہ ایک نبی کی بیوی کا کافر و مشرک یا بدکار ہونا تو مشکل ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ ہو. اصل میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنی کافر قوموں کا ساتھ دینے والی تھیں. واللہ عالم، یہ علماء نے سمجھتے ہیں. حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جن کے ساتھ دنیا میں محبت کا تعلق رکھتا ہے انہی کے ساتھ آخرت میں اس کا انجام ہونے والا ہے. انشاءاللہ ہم اور ہماری اولادیں اللہ کے محبوب بندوں اور بندیوں سے محبت کرنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، اللہ کے نافرمان بندوں کے عمل سے بیزار ہوں، نہ کہ ان کے فین بنے ہوئے ہوں. عذاب آنے سے پہلے جو ہدایت حضرت لوط علیہ السلام کو دی گئی اس کے بارے میں سورہ ہود میں کہا گیا فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. فَأَسِرْ بِأَسْرِ کس کو کہتے ہیں؟ رات کے سفر کو. تو اپنے اہل و عیال کو لے کر جیسے رات میں نکل جاؤ. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ جیسے کہا جا رہا ہے
کہ ایک رات کے جیسے ٹکڑا، ایک رات کا کچھ حصہ جب رہ جائے اس وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ. ولا یلتفت منکم احدن، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، کوئی بھی تم میں سے ولا یلتفت، کوئی التفات نہیں لے، کوئی پیچھے دلچسپی نہ لے. الا امرأتک انہ مصیبہا ما اصابہم، مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جا، اس پر وہی کچھ گزرنی ہے. اور پھر اب جیسے یہاں پہ اس کے بارے میں، عذاب کے بارے میں کہا گیا، یہ تو عذاب سے آنے سے پہلے یہ ہدایت دی گئی تھی نا جو ابھی ہم نے یاد کی سورہ ہود کی آیت. پھر اب یہاں پہ آ رہا ہے سورہ شعراء کی آیت، دیکھیں آیت 172. ثم پھر دمرنا الآخرین، ہلاک کر دیا ہم نے ان لوگوں کو. لوط علیہ السلام اور آل لوط کے علاوہ دوسرے سب تو بس آخرین تھے، باقی ماندہ لوگ تھے. فنجیناہ آتا ہے نا، یعنی ہم نے نجات دی، جیسے کہا گیا تھا پیچھے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار تھا کہ ہم نے نجات دی. اسی طرح یہاں دمرنا کہنے میں، کہ ہم کہنے میں اللہ کا اور غضب نظر آ رہا ہے، ہم نے عذاب دیا. دمرنا کا جو لفظ ہے تدمیر، کسی چیز پر ہلاکت ڈالنا ہوتا ہے. دمارا کے معنی ویسے کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا، بلکہ برے ارادے سے داخل ہونا، اور دمرا کسی چیز پر اچانک ہلاکت لا ڈالنا. یہ بھی یاد کیجئے ذرا، جب ابھی معنی دمارا کے دیکھ رہے تھے تو خیال آ رہا تھا کہ کس طرح عذاب والی رات سے پہلے ہی اس قوم کے سرکش کس طرح عذاب کی خبر لانے والے فرشتوں کو خوبصورت لڑکے سمجھ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر رہے تھے، اس میں داخل ہونے کی کوشش میں تھے. اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی بستی میں کیسے در آیا. عذاب بھی کیسا عذاب تھا، کہا جاتا ہے یہاں پہ کہا گیا وَأَمْطَرْنَا، اور برسایا ہم نے علیہم ان پر، علیہم مطرن برسا دیا، برسانا یعنی بارش برسائی. فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، فَسَاءَ بہت ہی برا، برسانا بہت ہی بری بارش. المنذرین پر برسائی گئی، وہ جو خبردار کیے گئے تھے، جنہیں ڈرا دیا گیا تھا، پہلے بتا دیا گیا تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے برسا دی برسات. اس عذاب کی ابتدا کا ذکر سورۃ الحجر میں اس طرح آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، صبح پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. سب سے پہلی چیز الصیحہ ہوا، ایک زبردست دھماکہ ہوا، جیسے کوئی زلزلہ آنے سے پہلے یا جو بھی ہوا ہو. اور پھر فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا. عالیہا سافلہا کیسے، جیسے اوپر کی چیز نیچے ہو گئی ہو، چھتیں نیچے آ گئی، نیچے کا حصہ اوپر چلا گیا، ہر اوپر کی چیز نیچے، نیچے کی چیز اوپر، تل پٹ کر کے ہم نے رکھ دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، یہاں پہ تو بس بارش، بری بارش کہا گیا. وہاں پہ ہے کہ وہ کیا تھا، کس چیز کی بارش تھی، حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ کی، ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی گئی. اور سورہ ہود میں اسی چیز کو کہا گیا وَأَمْطَرْنَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے. مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جن میں ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا. گویا ہر پتھر اللہ کی طرف سے جیسے نامزد کیا ہوا تھا کہ اسے کیا کام کرنا ہے اور کس پتھر کو کس مجرم پر لگنا ہے. اب یہ پتھر کی بارش ہوئی، بلکہ سورہ قمر کا بھی یاد کر لیں. سورہ قمر میں کہا گیا ان ارسلنا علیہم حاسبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. تو یہاں پہ سورہ قمر میں حاسبہ کہا گیا. حاسبہ کہیں تو پتھراؤ کرنے والی ہوا، آندھی جس میں جیسے کنکر پتھر ہوں. اب ان سب آیات سے کیا سمجھ میں آتا ہے، اس کے بارے میں جو خیالات ہیں مفسرین کے، ایک تو یہ کہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر شہاب ثاقب کی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، اسٹیرائڈ وغیرہ ہوتے ہیں جو آسمان سے اوپر سے جو آ رہے ہوں ٹوٹ کر، یا پھر وولکینو ایرپشن، آتش فشاں کی وجہ سے زمین سے بھی نکل کر اڑے ہوں. جب آتش فشاں پھٹے تو کس طرح سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر جیسا کہا جا رہا اسی طرح کے پتھر جا کے لگے ہر ایک کو، تو وہی بارش کی طرح برس گئے ہوں. یا جس طرح حاسبہ کی بات بھی ہے تو قرآن میں ایک جیسے سخت آندھی نے پتھراؤ کیا ہو. زیادہ امکان سمجھ میں آتا ہے زبردست زلزلے، جیسے الصیحہ کا لفظ تھا، اور آتش فشاں کے پھٹنے کا ہے.
جس طرح عالیہ سافلہا کہا گیا کہ پوری بستی اوندھی کر کے رکھ دی گئی۔ اس جگہ کے بارے میں تحقیقات کرنے والوں کا خیال یہ بھی ہے کہ زلزلے کے شدید جھٹکوں سے پیٹرول، گیس اور اسفالٹ زمین سے نکل کر بھڑک اٹھے۔ زمین میں یہ بھی چیزیں پائی گئی ہیں وہاں پہ، اور سارا علاقہ بھگ سے اڑ گیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ تباہی کی اطلاع پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حبرون سے اس وادی کا حال دیکھنے آئے تو زمین سے دھواں اس طرح اٹھ رہا تھا جیسے بھٹی کا دھواں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے وہ آگ جیسے لگ گئی ہو اس کے بعد نا۔ اور اب بحیرہ مردار کا پانی اس علاقے پر آ چکا، سمندر جس کو بحر لوط یا ڈیڈ سی جسے کہا جاتا۔ اب سورہ شعراء کی آیت 173 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کہا گیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرَ الْمُنذَرِينَ، اور ان پر برسائی گئی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان خبردار کیے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ گیا، اتنے بڑے بڑے گناہ وہ کرتے ہی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ان میں مبعوث کیے ہونے، ان کی طرف بھیجے جانے سے پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن عذاب بھیجنے سے پہلے انہیں خبردار کرنے کی بھی پوری کوشش کی گئی۔ اللہ کے نبی تو کس طرح کرتے ہیں، کوئی کمی نہیں رہنے دیتے، پوری طرح انہیں بات سمجھا دی، پوری کوشش کی، اور جب ان ساری کوششوں کو انہوں نے ناکام بنا دیا، خبردار کرنے والے اور انہیں متنبع کرنے والے کی جان کے لاگو ہی ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج بھی یہ ساری برائیاں اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہیں، کسی ایک بستی میں نہیں بلکہ آج تو پورے گلوب پر پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کہیں پہلے تو کس طرح جیسے ہمدردیاں سمیٹنے، ڈسکرمنیشن سے بچنے کے نام پر بات شروع کی، لیکن کیسے اسی کے بہانے گندگیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جیسے اور لوگوں کو اس میں ملوث کرنے اور لوگوں کو اسی طرح اپنی طرح بنانے کی کوشش ہو رہی، معصوم بچوں کے ذہنوں کو متاثر کیا جا رہا۔ ان فتنوں سے خود اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے ہم دعائیں تو الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل جو ذمہ داری بنتی حق کو پھیلانے، دنیا پر حق کو واضح کرنے کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے کہ کس طرح حضرت لوط علیہ السلام، ان کے گھر والوں کو اللہ نے بچا لیا اور دوسروں کو عذاب میں پکڑا۔ وہ اسی وقت ہوتا ہے جب حق کو پوری طرح پہنچا دیا جائے، وہ پہنچانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے امت مسلمہ کے لیے آسان کرے کہ وہ حق کو انسانوں تک پہنچا سکے، لوگوں کو غلط اور صحیح کی تمیز دے سکیں، وہ پوری بات ان تک پہنچا دیں، جو منذرین وہ بھی ہوں، ان تک بھی وہ ان خبردار کر دیے جانے والے ہوں، وہ تب ہی تو وہ پھر عذاب کے مستحق ہوں گے۔ بلکہ اگر وہ کام پورا نہیں کیا تو کس طرح جب عذاب آئے تو خود گرفتار ہونے کا ڈر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ اور پھر وہی آیات آتی ہیں جو ہر واقعے کے بعد آ رہی تھی، ان فی ذالک لآیا، بے شک اس میں ایک نشانی تھی، وما کان اکثرهم مومنین، اور نہیں ہے اکثر ان میں سے مومنین، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب وہ ہے العزیز، غالب، الرحیم، رحم کرنے والا۔ ان فی ذالک لآیا کہا جا رہا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، ایک بڑی نشانی۔ اور پھر جیسے کہا جا رہا وما اکثرهم مومنین، اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ صدوم اور عمورہ کے بس والے بھی ماننے والے نہیں تھے، نہ مکے کے بڑے بڑے جو مخالفین تھے وہ ماننے والے، نہ آج کے لوگ۔ سب مانیں گے نہیں، سب مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی اور رحیم بھی۔ اللہ کی قدرت کس طرح کام کرتی ہے، کیسی بڑی نشانی ہے۔ انسان اپنے نفس کے حوالے ہو جائے، فطرت کے خلاف حرکتیں کرے، میرا ذاتی معاملہ ہے کہہ کر غیر فطری طریقے سے زندگی گزارنا چاہے تو اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا تو نہیں سکتا۔ ایسی حرکتوں کی وجہ سے کیسی بیماریاں لوگوں نے دنیا میں پھیلائی ہیں، اخلاقی بیماریاں بھی، جسمانی بیماریاں بھی، اور العزیز الرحیم ہونے کی بھی کیسی بڑی نشانی اس واقعے میں ہے۔ اس قدر زبردست قسم کا زلزلہ اور تباہی اس قوم پر آ رہی تھی۔ ابھی جو ہم نے پوری تفصیلات دیکھی، اتنا یعنی شدید قسم کا وہ عذاب تھا، الصیحہ ہے، پوری زمین ہل کر رہ گئی، وہ زمین پوری بستی الٹ گئی، تو وہ کیسا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن کو بچانا چاہتا تھا ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ انہی کے درمیان میں سے ایک خاتون تو عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے،
لیکن وہ بچا لیے جاتے۔ پیچھے دیکھنے سے بھی جو منع کیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے بچنے کے لیے ایک ایک منٹ کتنا قیمتی تھا۔ پیچھے دیکھنے میں اگر ایک منٹ بھی زیادہ لگ جاتا تو وہ عذاب سے دو چار ہو جانے کے خطرے میں تھے۔ بغیر دیکھے بس چلتے چلے جاؤ کہا گیا ان سے۔ اللہ کا عذاب ویسے بھی تماشا دیکھنے کی چیز نہیں ہے، اس سے پناہ مانگنے اور دور رہنے کی کوشش اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمود کی بستی سے بھی تیزی سے گزر جانے کے لیے ہدایت فرمائی، اور صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے ایسی جگہوں ایسی بستیوں کو دیکھنے کی تو قرآن میں بھی ہدایت ہے، فسیرو فی الارض، یا یہ کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، ان کے آثار نہیں دیکھے تم نے ان قوموں کے؟ اس طرح دیکھ کے عبرت حاصل کریں، عبرت حاصل کرنے کی نیت سے دیکھیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ صرف سیر کرنے کی وہ جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔